احمد رضا ہے بڑی شان والے، احمد رضا ہے بڑی شان والے۔ حضور شیخ العالم کی مسکراہٹ پر ان کے ہزاروں عاشقین قربان، ان کی مسکراہٹ کو اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہوئے ایک شعر، یوں نہ ہنسا کرو لبوں کی شان جاتی ہے، یوں نہ ہنسا کرو لبوں کی شان جاتی ہے، تمہارے ہونٹ ہلتے ہیں یہاں عاشق کی جان جاتی ہے، تمہارے ہونٹ ہلتے ہیں عاشق کی جان جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن غوث الورا، آن شیخ العالم، تمہارے ہونٹ ہلتے ہیں یہاں عاشق کی جان جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضور شیخ العالم کا سایہ ہم غلاموں پر تادیر قائم و دائم رکھے، ان کے صدقے فیضان غوث اعظم سے مبارک فرمائے۔ حضور غوث پاک کی ذات بابرکت سراپا کرامت ہی کرامت تھی۔ حضرت علی بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ولی کو حضور غوث پاک سے بڑھ کر کرامت والا نہیں دیکھا، جس وقت آپ کی کوئی کرامت طلب کرتا اسی وقت دیکھ لیتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور غوث پاک اپنے چند مریدین کے ساتھ کسی محلے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ عیسائی اور مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو حضور غوث پاک نے جھگڑے کا سبب پوچھا تو مسلمان نے کہا یہ عیسائی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، تو حضور غوث پاک نے پوچھا کس وجہ سے تم عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مانتے ہو؟ تو عیسائی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک نے جواب دیا کہ نہ میں نبی ہوں، میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ان کا امتی ہوں، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت و برتری کو تسلیم کرے گا؟ عیسائی نے کہا ضرور کروں گا۔ پھر حضور غوث پاک نے کہا قبرستان لے کر چل، عیسائی قبرستان لے کر گیا اور بہت پرانی پوشیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ پھر حضور غوث پاک نے کہا کہ اس قبر کا مردہ اپنی زندگی میں گانے بجانے کا پیشہ کیا کرتا تھا، اگر تم چاہے تو میں اس کی قبر سے گانا گاتا ہوا باہر نکالوں۔ عیسائی نے کہا یہ تو اور اہم بات ہے، ایسا ہی کیجیے۔ حضور غوث پاک نے قبر کو دیکھا اور کہا کن بإذن اللہ، اتنا کہنا تھا قبر شاق ہوئی، مردہ اپنی قبر سے گانا گاتا ہوا باہر آیا۔ حضور غوث پاک کی یہ کرامت دیکھتے ہی عیسائی نے توبہ کی، معافی مانگی، مسلمان ہو گیا۔ کہہ کر وہ کن بإذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتی غوث اعظم کا، مسجد بیت اللہ کی دیوار سے پیدا تیر ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور شیخ العالم، تیر ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا حضور غوث اعظم کی۔ قبر پر کھڑے ہیں، قبر کے اندر مردے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے پیشے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ محبت اور عزت کے ساتھ سوچیں، جب حضور غوث پاک ظاہری حیات کے ساتھ اس شان کے مالک ہو سکتے ہیں تو آج وہ اپنی مزار پاک میں جلوہ افروز ہیں، خدا تعالیٰ کی دی عطا سے دنیا والوں کو دیکھ رہے ہیں، خاص کر اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے حالات سے بھی باخبر۔ ایک بار ایک عورت حضور غوث پاک کی خدمت عالیہ میں پیش ہوئی اور عرض کی یہ میرا لڑکا آپ سے بڑی محبت و عقیدت رکھتا ہے، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرمائیں اور طریقت و شریعت کی تعلیم سے آراستہ فرمائیں۔ چنانچہ وہ لڑکا عبادت و ریاضات میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اپنے لڑکے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ اس کا لڑکا جو کی روٹی سوکھی بغیر سالن کے کھا رہا ہے اور کثرت عبادت و ریاضات کے اثر سے بہت دبلا اور لاغر ہو گیا۔ پھر وہ عورت بارگاہ غوث پاک میں حاضر ہوئی تو دیکھا کھانا تناول فرما چکے ہیں اور مرغی کی ہڈیاں آپ کے برتن پہ رکھی ہیں۔ پھر اس عورت نے عرض کی میرے آقا آپ نے میرے بچے پر کوئی شفقت نہیں فرمائی، آپ تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرے لڑکے کو جو کی روٹی سوکھی بغیر سالن کی کھلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا حضور غوث پاک نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور کہا اے مرغی تو اس خدا کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرماتا ہے۔ مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی، مسلمان پر یہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الشیخ عبد القادر ولی اللہ۔ حضور غوث پاک نے عرض کیا اے بوڑھی ماں جب تیرا لڑکا اس درجے پر پہنچ جائے تو جو چاہے وہ کھائے۔ ایک آخری واقعہ کہ حضور غوث پاک واز فرما رہے تھے، اوپر سے چیل چلاتی ہوئی گزری جسے سامعین کی توجہ پر گند ہو گئی تو حضور غوث پاک نے اپنی علم جلالی میں ارشاد فرمایا اے ہوا اس کا چیل کا سر اڑا دے۔
حاضرین مجلس کا یہ بیان ہے، حضور غوث پاک کا فرمان سنتے ہی چیل کا سر ایک طرف، اس کا سر دوسری طرف جا گرا. پھر حضور غوث پاک اپنی باز کی کرسی سے نیچے آئے، چیل کا سر پکڑا، سر پکڑا، آپس میں ملایا، بسم اللہ پڑھی اور ہاتھ پھیر دیا، پھر سے وہ چیل زندہ ہو کر اٹھ کر چلی گئی. لوگ دیکھتے کہ دیکھ رہے. یہ شان ہمارے آقا حضور غوث پاک کی. غوث پاک کے فضل سے عیسائی کی ہدایت کے لیے مردے کو زندہ فرمایا، چیل پر کرم فرما کر چیل کو زندہ فرمایا، اور مرغے کا گوشت برآمد فرما کر انہی بچی ہوئی ہڈیوں کو جمع فرما کر مرغی کو زندہ فرمایا. گویا ہمارے آقا حضور غوث پاک نے عالم اسلام کو یہ سبق دیا کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کے غلام جب خدا تعالیٰ کی دی عطا سے اس شان کے مالک ہو سکتے ہیں، تو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری خدائی کے پیشوا ہیں، تو ان کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ مختار کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول جو غلطی ہے نبا فرمائے.